وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کتنی پیاری آیات ہیں جو تلاوت کی جا رہی ہیں، لیکن مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ قرآن شکایت کر رہا ہے، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان پر ہماری آیتیں واضح آیتیں، واضح کا مطلب ایسی واضح آیتیں ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں، ان آیتوں پر اعتراض بنتا نہیں ہے، لیکن جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں لگاتے، کیونکہ اگر وہ ملاقات کی امید ہوتی نا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر ایسی بات کرتے نہیں۔ آخرت کے جو منکر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایتی بقرآن غیر ھذا، اے نبی آپ قرآن لے آئیں غیر ھذا، اس کے علاوہ، یعنی ہم آپ کو اپنا سردار بھی مان لیں گے، ہم آپ کو قوم کا لیڈر بھی مان لیں گے، معاذ اللہ نقل کفر، اگر آپ کو یہ شوق ہے لیڈر بننے کا، کوئی سیاسی لیڈر کا یا بادشاہ بننے کا معاذ اللہ، تو یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیں، ہم آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ عرب کے ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والد ایک بزرگ تھے، ان کی ایک خاندانی شرافت تھی، آپ کے چچا، آپ کے دادا، سارے قریشی ہاشمی، بیت اللہ کی چابیاں ان لوگوں کے ہاتھ میں تھیں، آپ بڑے اونچے خاندان کے ہیں، آپ کی شرافت بھی مشہور ہے، آپ نے کبھی زندگی میں زبان سے جھوٹ نہیں بولا، تو اگر یہ معاذ اللہ نقل کفر جو کچھ آپ نے دعوے کیے ہوئے ہیں، آپ کا مقصد کوئی سیاسی لیڈر ہے یا ہماری قیادت ہے، تو آپ ایک ہماری بات پر یعنی تھوڑے سے ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں کہ یہ جو کتاب آپ نے پیش کی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آیا، او بدلہ، یا اگر 100% کوئی دوسری کتاب آپ کے لیے پیش کرنا ممکن نہیں ہے، بدلہ، اس کو تھوڑا چینج کر دیں، کچھ اپنا رکھیں، کچھ ہماری مرضی کی چیزیں اس میں ڈال دیں۔ وہ ان کی مرضی کی چیزیں کیا ہوں گی؟ یہ جو بت پرستی کے خلاف اتنا زیادہ بول رہے ہیں اور آخرت میں جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں تھوڑی کمپرومائز کر لیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات وہی لوگ کریں گے جن کو کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کی ملاقات کی امید نہیں ہے، وہ یہ بات کریں گے۔ اے نبی آپ جواب میں کہہ دیجئے، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ما یکون لی، میرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو چینج کر دوں، دوسرا قرآن لانا تو دور کی بات، اس میں ذرہ برابر بھی چینجنگ، ما یکون لی، میں نے بار بار بتایا نا، کان لی، ما یکون لی، یہ سب کس کے معنی میں ہوتا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے میرے لیے، من تلقائی، تلقا کہتے ہیں جانب، من تلقائی نفسی، میں اپنے نفس کی جانب سے، یعنی اپنی طرف سے میں اس میں کوئی چینجنگ کر لوں، یہ میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں، تو مجھ سے ایسا مطالبہ کر کیوں رہے ہو جس کی مجھ میں طاقت اور پاور ہی نہیں ہے۔ تو بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں نا، وہ کوئی کسی اسمبلی میں منظور نہیں ہوئے ہیں، یعنی اسلام کے جتنے بھی لاز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کئی لوگ مل کے بیٹھے ہوں، بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوں، انہوں نے اسمبلیوں میں اتفاق رائے سے کوئی قانون پاس کیا ہو اور اس قانون پہ پھر دوسری اسمبلی اس کو آ کے چینج کر سکتی ہے یا اس میں تبدیلی کر سکتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے یہ خدا کا کلام ہے، تو مجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کیسے کر رہے ہو جو میرے بس میں ہی نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ بڑھ کر بات کیا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو شاید میرے پاس اتھارٹی ہے اس کو چینج کرنے کی، جیسے سیاسی لیڈروں سے کمپرومائز کیا جاتا ہے اور لیڈروں سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی آپ ہمارے پورے قابو میں نہیں آ رہے تو کچھ چینجنگ کر لیں، تو یہ تو دور کی بات، میں اس سے بڑھ کے بات بتاتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ جو کچھ مجھ پہ وحی کی جا رہی ہے میں بھی اسی کو فالو کرتا ہوں، یعنی اس قرآن کے آرڈرز پہ عمل کرنا جتنا تمہارے لیے ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے ضروری ہے، اور میرے لیے اور بھی زیادہ ضروری کیوں؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، قرآن جو آرڈرز دے رہا ہے میں نے اگر اس میں سے کسی آرڈر کو توڑا تو بہت بڑے عذاب کے دن کا مجھے یعنی یوم عظیم، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کا مجھے عذاب کا خطرہ ہے۔ وہ یوم عظیم میدان حشر ہے، یعنی میں تو بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے میرے اندر کہ اگر میں نے تبدیلی تو دور کی بات، اس میں مجھے کسی کام کا اللہ نے حکم دیا اور میں اس حکم سے پیچھے ہٹا، کسی کام سے منع کیا اور وہ کام میں نے کر لیا، مجھے ڈر ہے مجھ پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔
تو جس آرڈرز کو فالو کرنے کا مجھے ایسا حکم ہے اس میں آرڈر کی چینجنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ میرا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو خدا کے آرڈرز ہیں اور اس کا میں تم سے زیادہ پابند ہوں۔ آگے قرآن دلائل سے بات کرتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا، بھئی چینج کر دو یا تبدیل کر دو۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ ممکن نہیں ہے میرے لیے، اور نہ صرف یہ کہ ممکن نہیں ہے بلکہ ایسا ناممکن ہے جس کا تصور نہیں ہے، کیونکہ چینجنگ تو دور کی بات، میں تو اس قرآن کے حکم کو میرے لیے فالو کرنا تم سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آگے اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، یعنی تم یہ کیوں نہیں مان رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اس میں چینجنگ نبی کی طرف سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہی کسی آیت کو منسوخ کر دے تو اس کی مرضی، کہ نبی کی طرف سے چینجنگ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں جب مشرکین مطالبہ کر رہے ہیں نا نبی سے کہ آپ چینج کر دیں، اس کا مطلب وہ یہ نبی پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے۔ تو اس کا آگے جواب دیا جا رہا ہے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ اگر چاہتا تو میں اس کلام کو تم پہ تلاوت نہ کرتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور میں اس کا پابند ہوں۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تمہیں اس کلام کی خبر دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں نے زندگی کا عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تم میں گزار دیا۔ لبثت میں رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک عمر، یہ تنوین اس کے لیے آتی ہے کہ ایک عمر کا ایک حصہ، من قبل ہی اس سے پہلے، کیونکہ مشرکین مکہ میں آپ رہے نا 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، تو میں نے 40 45 50 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ اگر میں نے اپنی طرف سے گڑنا ہوتا تو ایک آیت تو میں اس دوران پیش کرتا۔ کتنی زبردست دلیل ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں جو جرم کرتا ہے نا وہ ایک دم سے بہت بڑا مجرم نہیں بن جاتا۔ ہم اکثر کسی کو پکڑتے ہیں نا جرم کرتے ہوئے، ایک 50 سال کا آدمی نے ایک بہت بڑا جرم کیا، 20 بندوں کو قتل کر دیا اس نے، یا ہم یوں کہتے ہیں قتل نہیں کیا لیکن اس پہ قتل کا الزام لگا، تو جب عدالت میں سماعت چلتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ 50 سال ہمارے درمیان رہا ہے، آج تک ہم نے اس کو کسی جانور کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ایک دم سے یہ آدمی ایسا جری ہو کر 20 آدمیوں کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا الزام آپ کیسے لگا رہے ہیں اس کے اوپر؟ ایک شخص بہت بڑا جھوٹ بول دے، بہت ہی بڑا، تو اس کے ریلیٹو کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ ہمارے درمیان 40 45 50 سال رہا ہے، ہم نے آج تک اس کو چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہ اتنی بڑی جھوٹی قسم اٹھا کے کسی پہ بہتان کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں تو تمہارے درمیان، یعنی اللہ سکھا رہے ہیں نبی کو کہ آپ بتائیں، قل اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، 2-4 سال کی بات نہیں ہے، تو پیدا ہونے سے لے کے پلا بڑا تمہارے درمیان ہوں۔ اور اس زمانے میں تو گاؤں دیہاتوں کا ماحول ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، ایسے گنجان آبادیاں نہیں تھی کہ پڑوسی کا پتہ نہ ہو۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں جائیں سب ایک دوسرے کو نام سے جانتے ہیں، ان کے نسب سے جانتے ہیں، اور عرب تو اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ تو میں تمہارے درمیان میں نے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو میرے کچھ جھوٹ پہلے بھی تو پکڑے جاتے نا، مجھے لیڈر بننے کا شوق ہوتا، مجھے حکومت کا شوق ہوتا، مجھے ریاست کا شوق ہوتا، میں کوئی سیاسی لیڈر ہوتا اور مجھے کچھ جھوٹ بولنے پڑتے، یہ کچھ جھوٹی آیتیں گھڑتا تو کچھ تو گھڑتا نا پہلے۔ یہ کیا بات ہے کہ میری عمر 40 سال ہوئی ہے اور میں نے آیتیں جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، تو یہ خود ایک ظاہری علامت ہے اس بات کی کہ یہ میرا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو میرے اوپر نازل، جس خدا نے میرے اوپر اس کلام کو نازل کیا، یہ اس خدا کا کلام ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا، مجھے یہ آیت پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، جب بھی میں سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہوں نا مجھے اس آیت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ چاہتا تو میں ان آیتوں کو تم پہ تلاوت کر کے نہ سناتا، اتنی میں مخالفت کیوں لیتا بھلا؟ ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تمہیں ان آیتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تحقیق میں تمہارے درمیان ایک عمر کا بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوں، اس میں ایک لفظ میری زبان سے نہیں نکلا اور اب پورے کلام نکلنا شروع ہو گیا، تو کچھ عقل کے ناخن لو۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ کیا مطلب؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا کلام ہے
تو میں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں نا. اگر یہ واقعی جھوٹا، معاذ اللہ میں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، تو جس شخص کی زبان سے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اچانک وہ جھوٹ بولے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ پیدا کرنے والے پہ جھوٹ باندھ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تمہیں ایک طرف تم میری صداقت کی، امانت کی گواہی دیتے ہو کہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں دیکھا، کبھی کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں دیکھا، اور ایک طرف میں اتنا بڑا ظالم بن جاؤں کہ جس خدا نے پیدا کیا کلام میرا ہو اور میں اس کے کھاتے میں ڈال دوں، اس کی طرف نسبت کر دوں، وہ تو بہت ہی بڑا کوئی ظالم ہوگا. تو فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، اسی طرح خوب سمجھ لو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے کلام کو جھوٹا قرار دے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے. وہ کلام جس کا کلام ہونا ثابت ہو جائے، تو یا تو میں بہت بڑا جھوٹا معاذ اللہ، یا تم بہت بڑے یا تو میں بہت بڑا ظالم معاذ اللہ، یا تم بہت بڑے ظالم ہو. تو تم تحقیق کرو، واقعی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو تم اس کا انکار کر کے بہت بڑے ظالم بن رہے ہو. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو سب سے بڑا ظالم میں، اور اگر میں نے جھوٹ نہیں باندھا، واقعی اللہ کا کلام ہے، تو خوب سمجھ لو پھر اس کا انکار کر کے تم سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہوگا. اور ایسے مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مشرکین یہ سارے کام کر کیوں رہے ہیں؟ قرآن کو جھوٹا کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کو چھوڑنا پڑے گا اور خاندانی رسومات کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا. یہ سارا کھیل ہی اسی کا ہے. تو قرآن کہہ رہے کہ تم قرآن کا انکار کر کے سپورٹ کس نظریے کو کر رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو نا. دیکھیں ایک آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے، ویسے ہی نہیں کرتا، ویسے ہی نہیں مانتا وہ قرآن کو، یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک انکار اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ خود. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یار تو ایک کتاب کا صرف اس بیس پہ انکار کر رہا ہے کہ تیرے لیے جھوٹ حلال ہو جائے. جیسے آج جو ایتھیسٹ اور ملحد لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو قرآن کے قرآن ہونے کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی تعلیمات ان کو باؤنڈ کر دیتی ہیں. قرآن ان سے زنا چھڑوائے گا، قرآن ان سے ہومو سیکشولیٹی چھڑوائے گا، قرآن ان کو ماں باپ کا احترام سکھائے گا، قرآن ان سے شراب چھڑوائے گا، قرآن ان کو نماز کا پابند بنائے گا. تو ان کو قرآن سے دشمنی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ ایتھیسٹ اور ملحد لوگ قرآن اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں، آپ باقی کسی مذہب کے خلاف اتنا زیادہ نہیں بولتے. وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن بنتا ہے، کیونکہ زنا پہ پابندی لگا رہا ہے، سود پہ پابندی لگا رہا ہے، شراب پہ پابندی لگا رہا ہے، جوئے پہ پابندی لگا رہا ہے، ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے پر پابندی لگا رہا ہے، رشتہ داری جوڑنے پر پابندی لگا رہا ہے، اور بہت ساری عورت کو شوہر کی اطاعت کرنے پر جو ہے نا مجبور کر رہا ہے کہ عورت آزاد نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شوہر کے احکام کی پابند ہے، فیملی سسٹم جوڑنے کی پابندی، اور بہت سارے احکامات ہیں. تو ہم ایسے موقع پہ ایتھیسٹ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ زنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ والدین کا جو اولاد کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے اس رشتے میں دراڑیں پڑ جائیں، آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے. بالکل یہی انداز قرآن کا ہے. قرآن کہتا ہے یہ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پتھروں سے تراشے ہوئے بت ہیں ان کی عبادت کو یہ جائز سمجھنا شروع کریں کلچر کی وجہ سے.